بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا اور تاوقت یہ کہ ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی کی بیج نہ لے لیتا، اسی طرح خشک رہتا اور جاری نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر بن عاص نے سنا کہ دریا خشک ہو گیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں جناب، اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی اس کی بیج نہ چھڑائے یہ جاری نہیں ہوتا۔ گورنر صاحب نے فرمایا کہ یہ سال بسال ایک بے گناہ لڑکی کا ناحق قتل و خون اسلام کو منظور نہیں۔ صبر کرو اور دیکھو خدا کو کیا منظور ہے۔ اور پھر آپ نے اسی وقت ایک چٹھی مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھی، جس میں دریا کے خشک ہو جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے خون کا مفصل واقعہ لکھا۔ ان کا یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پہنچا اور آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت آپ نے ایک خط دریا کے نام اور ایک گورنر صاحب کے نام تحریر فرمایا۔ جو خط دریا کے نام تھا، اس کا مضمون یہ تھا: یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا تھا تو ہم ابھی بھی خدا ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں اور ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کے نام یہ حکم نامہ لکھا کہ بجائے کسی لڑکی کی میرا یہ خط دریا کے اندر خشک ریت میں جا کر ڈال دینا۔ امیر المؤمنین کا یہ انوکھا ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کو دریا پر جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر کے ساتھ گورنر مصر بھی حضرت عمر فاروق کا خط لے کر دریا پر پہنچے اور پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور و شور سے جاری ہوا کہ کبھی بینٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا، اور ہر سال سے اس سال 6 گز پانی زیادہ اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہ لیا۔ بزر جمہر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ دیکھ کر آئے کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے جلیل القدر بادشاہ کی صورت و سیرت کیسی ہے۔ چنانچہ وہ قاصد مدینہ منورہ میں پہنچا تو مسلمانوں سے پوچھنے لگا کہ این الملک، یعنی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، وہ ہمارا بادشاہ نہیں بلکہ ہمارا امیر ہے، ابھی ابھی گھر سے باہر تشریف لے گیا ہے۔ وہ قاصد بھی پیچھے گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ دھوپ میں سو رہے ہیں، درہ سر کے نیچے رکھا ہے اور پیشانی نورانی سے ایسا پسینہ بہا ہے کہ زمین تر ہو گئی ہے۔ قاصد نے جب یہ حال دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا اور سوچنے لگا کہ تمام دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جس کی ہیبت سے لرزہ بر اندام ہے، تعجب ہے کہ وہ اس فقیرانہ صفت پر ہے۔ پھر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ نے عدل کیا، اس وجہ سے بے کٹ کے سوئیں، اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے اس لیے خواہ مخواہ ہراساں رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین سچا ہے۔ اگر میں قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ابھی مسلمان ہو جاتا، مگر اب میں پھر حاضر ہو کر مسلمان ہوں گا۔ مدینہ منورہ کا مقدس و مطہر شہر رحمت ہے، اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت میں سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں استراحت فرما ہے۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے اور ہر گلی اور کوچہ اور ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آشکار ہے اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی نے کہا، ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔
حضرت عمر نے فرمایا خاموش رہ کر سنو اور غور کرو، یہ قصہ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا ساتھی ہمتن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچے نے اپنے ماں سے کہا، اتنا وقت گزر گیا، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ امی جان یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرے بچے نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکے اور اپنی جان بچا سکے۔ ماں نے فرمایا، میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی، تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہاری بچوں کی دردناک گفتگو سنی، میرا دل تمہارے اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت نے کہا، بھائی تم اپنے راہ لو، نہ جان نہ پہچان مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کر لو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا کیا فائدہ اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو، تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت نے کہا، میں غریب ہوں، غمزدہ ہوں اور حیران ہوں، ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، مجھے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی، 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ سے ہیں، آج یہ بھوک سے نڈال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب سے اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہنڈیا میں بجوز پانی کے اور کچھ بھی نہیں، ان کو یوں ہی تسلیہ دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہو وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المؤمنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو، تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ اس عورت نے کہا، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو، اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیچنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو میں کل انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، الحمدللہ آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا۔ ساتھی نے کہا، حضور میں نے عرض کی تھی کہ میں بوری اٹھاتا ہوں مگر آپ نے میرے عرض کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی یہ بوجھ مجھ ہی کو اٹھانا مناسب تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندا اور خود ہی آگ سلگائی۔ ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مارتے ہوئے میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتہ خصلت انسان نے پکائی اور پھر ان بچوں کو کھلائے اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبعی کی باتیں کر کے ہنسایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔